بسم اللہ الرحمن الرحیم وشکران اشکنوں کا سورۃ الانفال تقریباً آیات نمبر 65 تک منشمی نمگا مفہومی ترجمہ گوشت اور مختصر تشریح منشمی نمگا گوشت نی بیایا آیات نمبر 56 57 اور 58 من مفہومی ترجمہ یا کنا اس آیتانی پتہ مطلوبہ شمارہ گوشاں کہ دیما اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے سورۃ الانفال آیت نمبر 56 الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون کہ اما کہ کافرچے شنی کے شمے ہوما یک عہد کنا یک وعدہ کنا یک معاہدہ کنا ثم ينقضون عہدہم پھر ہر بیریا اے معاہدہ زیرہ پروشاں اور اشان ترس بھی نیستیں فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ہاں اگر موقع ملی جنگے ٹیما آئین جنگے ٹیما تو آئین اس طرح سختی بکنے کوب بجنتے آیا سخت ان کے انچو بجنتے کہ آئینی پشتے مردم آیو کی نسل یا قوم عبرت حاصل بکنتے یہ لٹ ورگا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ کہ اما وادی اگر شمارا خوف ہیں ایک خوف ہستے ایک قومیت چھے کہ آپ وعدہ خلافی کنتے معاہدہ پروشی وعدہ پروشی خلاف ورزی کنتے تو شما بھی جو ہستے معاہدہ بپروش ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ یقیناً اللہ رب العزت بھی خیانت ہے اللہ رب العزت کہ معاہدہ پروشک وعدہ پروشوں کی خیانت ہے تو خیانت والیاں ہرچ مردوں میں خیانت یعنی کہ بدخیانتی کا وعدہ پروشی تو اللہ رب العزت یہ پہ میں مردم جو اس نے پسند نیاں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ہاں یہ کافر گمان مکنا کہ جو اس نے مسلمان تتکاں یا یہ تتکاں شتگاں یقیناً یہ عاجز کت نکنا یہ بیت آیات نمبر 55 نظر جو اس نے کمزور ہیں آیات نمبر 59 تک مفہومی ترجمہ نی بیائے آیات نمبر 56 بغیر آیات نمبر 59 تک مطلب مفہوم مطلب مقصد شیں کہ اللہ رب العزت وشیں کہ مسلمانہ کہ اما وادی کہ کافر مسلمانوں ایک معاہدہ کنا جنگ بندیے اگر جنگ بندیے معاہدہ کنا تو مسلمان بھی جنگ بندیے معاہدہ بکنا بھلے آئینی کافرانی کار ہمشی ارچ وعدے کہ جنگی معاہدہ کنا بھلے اسی خلاف ورزیہ کنا پورا نکنن تھی تو اللہ رب العزت وشگیں کہ اگر اے پیم کنا شما بھی جو اس نے بوگشتے اطلاع بلے بدیتے کہ بھی ٹھیک ہیں مرچیہ چے بعد جو اس نے جنگی معاہدہ ختم بیت مرچیہ چے بعد عہد ختم بیت معاہدہ جو اس نے ختم ہیں علل اعلان مسلمان اللہ رب العزت وشگیں کہ شما علل اعلان بوگشے پتہ دیما وشگیں اللہ رب ہر وقت جو اس نے ہمیں خلاف ورزی کنا آئے دے اگر جنگ بیتے تو مجھ میڑی ٹیما شان چو بجنے اللہ رب العزت وشگیں سورہ انفال تا انچو بجنتے کہ تاکہ اشانی دومی جو کافر آیو کے مردمہ عبرت حاصل بکنا بھی مرچی کے بعد ایک قومنگوں اے راجنگوں ماں جو اسے جنگ نکنے مسلمانوں جنگ نکنے چیا کہ اشان جو اسے میں قوم فلاں مردم فلاں کمانڈر انچو جتا کہ جو اسے اللہ رحم بکنتے یعنی کہ اللہ رحم و گوشانا تو بہرحال مارا شمارا اب سبق مل لے کہ اگر قومیں ہر چوادے جو اس نے خلاف ورزی کنتے تو لہذا آئینی سرا مردم اعتبار مکنتے آئینی معاہدہ آئینی ابر سرا میتے اگرچہ آج اسے قرآن سرا دستہ بھی ارکنا بظاہر و تعالی مسلمان بھی گوشاں بھلے ماضیہ مردم بیچاری ہر چوادے اشاں خلاف ورزی کو تھا تو امکانے یہ پدا جو اس نے وعدہ خلاف ورزی کنا گوشاں کہ بے جنگ امن لوٹیں جنگے جو اس نے ایک معاہدہ ختم کریں جنگا جو اس نے معاشمہ یک بھلے شانی ابر سر میں آئے شیعہ کے اے جو اس نے منافقاں اے دغابازاں اور اے ارچ وعدے جو اس نے قوم راجہ مسلمانہ جو اس نے اے دوکہ دیاں پکائیں مسلمانہ ہاں اللہ رب العزت دیما گوشگیں کہ اے پہ مسمجھے کہ ماں اے جو اس نے پشتا ٹتگاں شیعہ کہ اللہ رب العزت خیانت والا کدی پسند نہیں آیا اور جو اس نے اے پہ مسمجھے کہ مسلمان جو اس نے عاجزت کگاں
دیما اللہ رب العزت آیت نمبر 66 تہا ارشاد فرمائیں گے، زبردست آیت ہے دیما سورۃ الانفال آیت نمبر 66 مفہومی ترجمہ بیا گوش بداریں کہ اللہ رب العزت چھیک وشگیں وَعَدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ آئینی وسطہ یعنی کہ کافرانی وسطہ خوب تیاری بکنے ہمچو شمارا طاقت استے تیاری بکنے تیر اندازیں ہمچو قوت استے اور پالتگیں گوڑائیں بھی تیار بکنے ٹک ٹاک ترہبون بھی چیا کے نشانی تیاری کنک گوڑائنی تیار کنک ہتھیارانی تیار کنک تیر اندازی سکک مطلب شمارا گوشاں آیت ہے کہ ترہبون بھی اللہ دشمن اور شمع دشمن استاں یہ تیاری اچھے آج اس نے حیبتہ بیان آئینی سرا روب بیتیں اور دگے و آخرین من دونیم دگے دشمن استاں آئینی سرا بھی شمع روب بے شمع دبدبہ بیتیں لا تعلمون شیعہ کہ اللہ شما اشان پجا نہارتے اللہ یعلمون اللہ اشان جو اس نے جانتے ہیں یہ کافران جانتے ہیں وما تنفقوا آیت دو جزنا یہ دومی جز جو اس نے مال خرچ کرنے کے بارے میں مطلب شمارا گوشاں وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفى الیکم وانتم لا تظلمون شمارا چی ارچے اللہ رایا خرچ کنتے ہیں کہ اللہ رب العزت پورا پورا آئیے بدلہ دنتے اور شمی سرا جو اس نے ایچ ظلم جو اس نے نبیتے ہیں آیات نمبر 66 مطلب شیں کہ آیات پہلے جزء تہا یعنی کہ اولی جزء اللہ رب العزت وشیں وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ اما واجہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانگا اما زمانگا چون بیتا کہ مردمان گوڑا سواری سکتا تیر اندازی جو سے سکتے گئے تو اللہ رب العزت خوب تیاری بکنے جنگے گھوڑا سواری بسکے گھوڑا ہر وقت تیار بکنے جو اس نے تیر کمانا کو تیر اندازی جو اس نے بسکے نشانہ بازی بسکے تو انہی دورہ اسی مطلب ہم اے بزیریں کہ اسنیپر بھی بنتے گوریلا جنگ ہے جو اس نے طریقہ کھارا جو اس نے بسکتے ہر چوڑے جنگ جو اس نے موجودہ دور ہے اسنا مثلا پسٹول اللہ نک بسکے کلاشن کوف اللہ نک بسکے خوب نشانہ بازی جو اس نے بسکتے اور جنگی سواری اسنا جہاز اسنا ہمائنی بنائنگا جو اس نے بسکتے سواری اللہ نگا بسکتے ہر چپے میں انگی موجودہ دور استے ہمایا دورائنا جنگی چیزاں سکے کوشش بکنتے میزائل توپ وغیرہ جنگی ٹینک ہر بمبے بنائیں کت کنتے دستی بم بنائیں کت کنتے یا دیسی ساختہ بم گشنتی پیٹرولنگو بنی ہر چوڑے جستی بیتیں تیاری بکنے چیا کے دیما اللہ رب العزت وشگیں تاکہ دشمنانی سرا روب بیتیں تاکہ دشمن خوف بھی آیاں اللہ بھی دشمنا وشے قرآنی بھی دشمنا دیما اللہ وشگیں کہ من ہی شزانہ شما جانتے نا یہ کہ فائدائیں جنگی سکگ جنگ سکگ اور ہتھیارانی ہلینک سکگ یہ آیت اچھے مارا شمارا جو اس نے قبر کپگیں آیات نمبر 66 اور یہ بھی آیت نمبر 66 پہلا جز دومی جزء مطلب شیں وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ کہ اللہ رایا اچھے خرچ کنتے یعنی کہ یک مرد میں جہادا جنگا وقت جو اس نے شت نکنتے آج جو اس نے عمر زیادہ بیتا یا جو اس نے انچے مسئلے مسائل استن تھی بھلے جو اس نے خاموشی سرا ٹپوئی سرا آئینی مددتا جو اس نے بکنتے انچو کہ دیگے مسلمان ملک استان خرچ بنا آئینی مددتا بکنتے پیسہ مالا خرچ بکنتے چونکہ پیسہ مال خرچ کرنے گا بھی بعض ثواب ہیں انچو کہ عالم گشاں کہ یک مسلمانی یک قوم راجے یک جنین اگر قید بیتے بدایا نہایا عربی کتابیں تہاں ہیں آئی تہا لکھتا تو درائیں مسلمان سرا درائیں قوم راج سرا جہاد جنگ جو اس نے واجب بھی فرض بیتے ہیں تو بہرحال جہاد باروہ بھی انشاءاللہ میں ایک الگ ایک سبجیکٹ ہے جہاد ایک معمولی سبجیکٹ نہیں ایک بلائیں جو اس نے ایک گپے جہاد باروہ بھی انشاءاللہ منی کوشش بیتے ہیں اردو تہا باقاعدہ طور پر ایک سبجیکٹ ایر کنا ایک موضوع ایر کنا کہ جہاد چکا قسمہ جہاد جو اس نے انی دورہ جو اس نے چتو جنگ کنک بیتے ہیں یہ مرلہ وار چیاں انشاءاللہ اسی باروہ بھی انشاءاللہ ایک باقاعدہ طور پر ایک گپے جو اس نے ایر کنا
اے بیت یعنی کہ آیت نمبر 66 مفہومی ترجمہ اور جو ہستے مقصد اور دیما اللہ رب العزت آیت نمبر 66 تاوشین کہ اگر شما خرچ کریں تو اللہ رب العزت پورا جو ہستے شما بدلایا دنتے ذرہ بر بھی جو ہستے شما بدلایا کمی نہ کنتے یعنی کہ ایک مرد میں جہادا جنگا وقت شت نہ کنتے بلے قوم راجا پیسہ انگو مدد بکنتے انچو ٹپکانی مدد بکاں کہ دگریا جو ہستے قبر جو ہستے مکوپی اے بیت آیت نمبر 60 مکمل دیما آیت نمبر 61 کی تہا دیما اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ہاں اگر آج وستے صلح نیمگا جو استی کھایاں کافر صلح نیمگا کھایاں تو فجنح لہا شما بھی جو استے بچو کہ صلح نیمگا اللہ اسرا بھروسہ بکنے انہو والسمیع العلیم یقیناً اللہ رب العزت سمیع اشکنوں کے زانتکاریں. یہ آیت مطلب ہے کہ سر جنگ جو استے شر نینا بھلے شما اگر زانے کہ جو استے اگر اے صلح کنگ لوٹ گایاں دشمن صلح کنگ لوٹ گایاں تو شما بھی صلح تیار بیتے بھلے اسلامی قانون گشی کہ اما وادی کافرانی نیمگا اگر صلح موقع اگر گوشنا کہ بیا صلح بکنے شما بچارے شما ہوتی فائدہ ہے بچارے اگر کمزوریں اگر صلح واسطہ یعنی کہ صلح کرنے کے واسطہ مسلمانانی زیادہ فائدہ ہیں قوم زیادہ فائدہ ہیں تو مطلب صلح تیار بھی اگر صلح کرنگا قوم مسلمانانی زیادہ فائدہ نیستیں تو مطلب جو سے صلح مکنتے اگر مسلمان غالباں مسلمان مضبوطاں زان گایاں قوم راج مضبوطیں واقعی آج ویسے دے میں شکست ورگایاں تو صلح کو کوئی ضرورت نہیں نا کہ اللہ رب العزت مسلمانان چو کشگیں دیما اللہ رب العزت وشگیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. تو یعنی کہ 11 منٹ بیتا تو ابرا میں ختم کرنا انشاءاللہ دیما جو ہستے ہیں آیت نمبر 61 2 سے دیما انشاءاللہ دیکھ ایک ویڈیو ایڈ کرنا مرچی منی نمگا چی شمارا سلامتی بھی بیتے ہیں.